السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے آپ کا؟ آج ہم اپنا نیا سبق شروع کریں گے۔ سبق کا عنوان ہے، یہ دیکھیے، سبق ناممکن سے ممکن کا سفر۔ ناممکن سے ممکن کا سفر یعنی کچھ نہ ہونے سے کسی کام کا ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تو اسٹوڈینٹس، اس سبق میں آپ کو ہوائی جہاز کیسے بنا اس کی معلومات دی گئی ہیں، کنہوں نے بنایا ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سبق کے کچھ خاص الفاظ ہیں: تجسس، ٹو لگانا، تلاش میں رہنا، تقویت، طاقت، شرمندہ تعبیر، عملی شکل دینا یعنی پورا ہونا، رجحان، رجحان کا مطلب ہوتا ہے توجہ، ایئر میوزیم، یہ فضائیہ کا ایسا عجائب گھر ہوتا ہے جس میں اسی کے متعلق چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سبق کے اندر سب سے پہلی جو لائن ہے وہ خواہش ہم سب کی ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ سکیں، لیکن یہ خواب ہی رہتا ہے نا۔ لیکن 1903 میں ایک امریکی فوجی تھا، اس نے ایک ہوائی جہاز بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں ناکام ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اسکرین پہ آپ کو یہ ساری نظر آ رہی ہوگی، میں مختصراً آپ کو بتا رہی ہوں۔ امریکی اخبار کے مطابق اڑنے والی اگر مشین بنانی ہے نا تو وہ کہتے تھے کہ اس میں 10 سال سے 1 کروڑ سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ کسی اخبار نے یہ خبر دی تھی، امریکی اخبار نے، لیکن اس خبر کے 8 دن کے بعد ہی 2 امریکی بھائیوں نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا۔ ولبر رائٹ 16 اپریل 1867 کو ریاست انڈیانا میں، اور اس کا بھائی آرول رائٹ 1871 میں ریاست اوہایو میں پیدا ہوتا ہے۔ دونوں بھائی ساری عمر اکٹھے رہتے ہیں۔ وہ بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت گہرے، سچے اور پکے دوست بھی تھے۔ ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ کھیلتے تھے، ایک ساتھ کام کرتے تھے اور ایک ساتھ ہی وہ سوچتے بھی تھے۔ وہ ملٹن رائٹ نامی ایک پادری کے بیٹے تھے، یعنی ان کے فادر ایک چرچ میں اپنے دین کی تبلیغ کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اکثر اپنے کاموں کے سلسلے میں سفر میں بھی رہتے تھے۔ ان کی والدہ جو تھی وہ کالج میں پڑھاتی تھی، تعلیم یافتہ عورت تھی، اور وہ کیا پڑھاتی تھی؟ ریاضی اور سائنس، اور خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں خوب مہارت رکھتی تھی، یعنی تجربہ رکھتی تھی، اور خود بھی کئی چیزیں بنایا کرتی تھی۔ آرول نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا کہ ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، یعنی حوصلہ بڑھایا جاتا تھا کہ جو چیز ان میں تجسس ابھارے، شوق کو، تحقیق کو ابھارے، وہ اس کے بارے میں کھوج لگائیں یعنی اس کو تلاش کریں، تحقیق کریں۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا، یعنی گھر میں پڑھنے کی طرف خوب توجہ دی جاتی تھی۔ 2 لائبریریاں موجود تھیں، ان میں سے ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی اور دوسری جو ہے اس میں عام کتابوں کا ذخیرہ تھا، یعنی عام کتابوں کا خزانہ تھا، کافی ساری کتابیں تھیں۔ تو اس مطالعہ کرنے سے بھی رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں تجسس ابھرا۔ پھر 1867 میں ملٹن رائٹ اپنے بیٹوں کے لیے ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لے کے آتا ہے۔ کیا لے کے آئے ان کے فادر؟ جب وہ سفر سے واپس آئے تو کھلونا ہیلی کاپٹر لائے۔ تو اس کھلونے نے ان کو ہیلی کاپٹر بنانے پہ اکسایا کہ اصل میں بھی بنانا چاہیے، لیکن وہ اس میں کامیاب تو نہیں ہوئے۔ البتہ انہوں نے کیا کیا؟ پتنگیں بنا کے بیچنا شروع کر دیں۔ کیا بنائیں؟ پتنگیں۔ 1899 میں انہوں نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا اور 1892 میں سائیکل کی دکان بھی کھول لی۔ ایک جرمن ہوا باز تھا، گلائیڈر۔ کون سا ہوا باز تھا؟ گلائیڈر۔ اس کی وجہ سے بھی ان کے اندر شوق پیدا ہوا کہ کوئی اور بھی بنا سکتا ہے تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، لیکن گلائیڈر جو تھا وہ اس کی جان چلے گی اسی کوشش میں۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ
اگر وہ کوشش کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے انسان کا فضا میں اڑنے کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، یعنی اس کو عملی شکل دی جا سکتی ہے۔ 1900 سے لے کر 1902 تک دونوں بھائی مسلسل تجربات کرتے رہے اور پھر آخر کار 1903 میں وہ تاریخی لمحہ آ گیا جب یہ دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے کی جستجو میں کامیاب ہوئے۔ یہ 17 دسمبر کی بات ہے۔ اب کب کی بات ہے یہ؟ 17 دسمبر۔ 17 دسمبر میں آرول جو ہے وہ 12 سیکنڈ سے زیادہ دیر فضا میں رہتا ہے۔ اس کا جہاز 37 میٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ اس روز دونوں بھائیوں نے 3 اور مزید اڑانیں بھری۔ ولبر 19 سیکنڈ فضا میں رہا اور 260 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ شمالی کیرولینا کے مقام پر کٹی ہاک پر دونوں بھائیوں کے علاوہ 4 لوگ اس ناممکن کو ممکن بنتا دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اب اسٹوڈنٹس، اگرچہ فضا میں جانے کا یہ خواب پورا ہو چکا تھا، تجربہ کامیاب ہو چکا تھا، زیادہ تر لوگ جو تھے وہ ان کے اس کارنامے سے ناواقف تھے، لیکن 1908 میں ولبر فرانس جاتا ہے اور اس نے 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ کیا۔ ایک فرانسیسی کمپنی نے ولبر کی اڑنے والی مشین، اس وقت اسے اڑنے والی مشین کہتے تھے، ٹھیک ہے، آمادگی ظاہر کی کہ وہ بنائے گی اس مشین کو۔ آرول رائٹ نے امریکہ میں کامیاب پروازیں کی، ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ تو ولبر رائٹ کا 1912 میں، جبکہ آرول رائٹ کا 1948 میں انتقال ہو جاتا ہے، تو ان کا بنایا ہوا جو جہاز ہے امریکہ کے فضائی اور خلائی عجائب گھر میں ابھی بھی رکھا ہوا ہے۔ اب آپ کے یہ جو میں نے لفظ انڈر لائن کیے ہوئے ہیں، آپ ان کے میننگ دیکھیں، اور ساتھ ہی یہ جو آپ کی ایکسرسائز کا پہلا سوال ہے، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ اس سبق کو پڑھیں اور اس کے بعد مجھے یہ گروپ کے اندر سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، آپ یہ کر کے مجھے دکھائیں، ٹھیک ہے۔